بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ اس کے رسول کے شہدائیوں، گزشتہ جمعے میں ہم نے یہ بات قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ بے حیائی اور بدکاری سے بچنے کے لیے ایک بہترین راستہ، جسے اوور آل جو پوری دنیا ہے وہ بھی اس کی تائید کرتی ہے، اور بالخصوص دین اسلام اس کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے، اور وہ ہے نکاح کا سٹیپ، کہ نکاح کو عام کیا جائے۔ اور اس حوالے سے ہم نے یہ بات بھی آپ کی خدمت میں کلیئر کی تھی کہ اس کائنات میں خصوصاً سروے زمین پر حضرت انسان کا جب وجود ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کو آگے بڑھانا چاہا تھا، تو جس جوڑے کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے متعارف کروایا وہ میاں بیوی کا جوڑا تھا، سیدنا حضرت آدم علیہ السلام اور سیدہ حضرت حوا علیہ السلام کی صورت۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پاک جوڑے جو کہ ایک دوسرے کے منقول تھے، میاں بیوی تھے، اس سے دنیا کی سب سے جو عظیم مخلوق ہے، اشرف المخلوق ہے، اس کا آغاز کرایا۔ ان دونوں انسانوں سے اور ان دونوں کا جو رشتہ تھا میاں بیوی کا، اس سے آغاز ہوا۔ تو اس سے ہم سب کو اس بات کا اچھی طرح سے احساس ہو جاتا ہے کہ دین اسلام اس ساری حقیقت کی تائید کرنے کے بعد بھرپور آگے چل کر جتنے بھی اپنے شرعی احکامات نازل کرتا ہے اس پہ نکاح کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ میرے بھائیوں، نکاح کے بغیر جو انسانی معاشرہ ہے وہ خالصتاً ایک حیوانی معاشرے کا جو ثبوت فراہم کرتا ہے۔ ایک حیوانی معاشرے کی جاگرو کی جو سوسائٹی ہوتی ہے، ایک جنگل کا قانون ہوتا ہے، اس کی تصویر پیش کی جا سکتی ہے اگر نکاح کو معاشرے سے نکال دیا جائے۔ اس لیے اسلام نے کہا ہے کہ جس قدر ممکن ہو سکے نکاح کے جتنے بھی دریچے ہیں، مطلب جتنے بھی ابواب ہیں، ان کو کھولا جائے، ان کو آسان بنایا جائے، ان کو مشکل نہ کیا جائے۔ اگر آپ لوگ نکاح کر لیتے ہیں الحمدللہ، اکثر نوجوان اور بڑے لوگ اسی رشتے سے منسلک ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اور ہماری شریعت نے اس بات کی بھی مزید وضاحت کی ہے کہ اگر کسی کو ایک بیوی سے اپنے معاملات میں درستی پیدا نہیں کر پاتا تو وہ اس کے لیے کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے، تو اس سے بچنے کے بجائے بہتر ہے کہ وہ دوسرا نکاح کر لے۔ اگر دو نکاحوں کے باوجود بھی اس کی تسلی نہیں ہوتی ہے تو وہ تیسرا کر لے، اگر تین سے بھی کام نہیں بنتا تو پھر چوتھا کر لے، لیکن کسی صورت میں بھی بے حیائی کو اور زناکاری کو اس کے لیے کوئی بھی عذر نہ بنائے۔ اس کو اسلام میں کسی صورت میں بھی برداشت نہیں کیا گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ نہیں فرمایا کہ زنا نہیں کرنا، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ زنا کے قریب بھی نہیں جانا، کہ اس کے قریب جانے والے جتنے راستے ہیں ان سب کو اسلام مسدود کر دیتا ہے، بند کر دیتا ہے، اور ان میں سے اہم ترین جو باب ہے، اہم ترین جو رکاوٹ ہے وہ نکاح ہے۔ لہذا اگر اسلام کے مطابق انسان ان تمام تر جتنی بھی گنجائشیں ہیں ان پر عمل کرنا شروع ہو جائے تو پھر معاشرے سے بے حیائی کو دور کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اب ہم بات کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نکاح کے بعد جب انسان کی زندگی میں کچھ مزید قدرت کی جانب سے کچھ ایشوز کھڑے ہوتے ہیں، کچھ معاملات پیش آتے ہیں، تو ان کے حوالے سے اوورآل ہمارے معاشرے کا کیا رد عمل ہوتا ہے اور معاشرے کے رد عمل کے مقابلے میں دین اسلام ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ اگر کسی فرد کی بالخصوص کسی خاتون کی اور اس کی زندگی میں اس کا خاوند فوت ہو جاتا ہے، یعنی وہ بیوہ ہو جاتی ہے یا اس کو طلاق ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ یہ کہتے ہیں
یار اس نے شادی کرنی تھی کر لی، خاوند اس کا فوت ہو گیا، قدرتی امر تھا، ٹھیک ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا، اب کیا ہے کہ اس کے عدت کے دن اس تک گزار دیے، تو عموماً والد کا، بھائیوں کا، والدہ بہنوں کا بھی اور دیگر رشتہ داروں کا بھی یہ رویہ ہوتا ہے کہ اب اس کی مزید شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب جتنی زندگی اسی طرح بے میں گزارے۔ اگر کسی کو طلاق ہو گئی ہے تو اس صورت میں بھی اسی قسم کا ری ایکشن شو کیا جاتا ہے کہ یار اس نے شادی کر لی ہے، اب اس کو مزید کرانے کی کیا ضرورت ہے، آگے اسے بڑی تنقید دیتی ہے، لہذا اس کو اسی کے حال پر چھوڑ دو، تو مزید اس کے لیے آپ دیکھنا وہ جو سا بیکار ہے۔ جبکہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالخصوص یہ تاکید فرمائی ہے کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے یا وہ مطلقہ ہو جائے تو پھر فوراً اس کا نکاح کر دو، پھر فوراً اس کی شادی کر دو۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارا رویہ اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے، حالانکہ ہم لوگ ویسے اگر باتیں کرنے لگے تو بات بات پر جس کے رسول کے ہم دعوے کرتے ہیں، بات بات پر ہم شریعت کا نام لیتے ہیں، لیکن جب پریکٹیکل بات آتی ہے تو اس قسم کے جتنے امور ہوتے ہیں، ہم اس کے رسول کے جتنے تقاضے بنتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے جو بھی احکامات ہوتے ہیں، ہم ان سب کو پتہ پوچھ ڈال دیتے ہیں، اور ایک بالکل نوجوان لڑکی اس کی قسمت پہ تھا بیچاری بیوہ ہو گئی، ایک بالکل نوجوان عورت اس کی قسمت پہ تھا بیچاری کو طلاق ہو گئی، ہم نے سوچا کہ بس ٹھیک ہے اب ہم نے اس کے رشتہ کرانے کی ضرورت نہیں، ہوتے ہیں تو بیچاری ہوتے ہیں۔ ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ مردوں کا بھی جو انجام ہے اس سے کوئی مختلف نہیں ہے، مرد عموماً بھی اگر اس کی بیوی فوت ہو جائے یا اس کو طلاق ہو جائے تو بنسبت عورتوں کے تو یہ معاملہ کم ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ایسے مردوں کو بھی اس حوالے سے زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی، بلکہ یہی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اس نے شادی کرنی تھی کر دی، لہذا اب اس کے رشتہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے نتیجے میں ہم اگر پوری حقیقت کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ اس بات کا جائزہ لیں تو ہمیں اعتراف کرنا پڑے گا کہ ہم نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ اس مرد کے ساتھ، اس عورت کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر ہم ایک بہت بڑے فکرے کی ان کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں جس کے ذمہ دار ہم خود لوگ ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس حوالے سے ہمیں اپنے رویے پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ہم لوگ جب یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ہماری بہن ہے، ہماری بیٹی ہے، اب ہم نے کنواری ہے اس کا رشتہ کرنا ہے، یا کنوارا بچہ ہے تو اس کا رشتہ کرنا ہے، تو اس حوالے سے ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ تو ہمیں اس موقع پر بھی دین اسلام کی تعلیمات کو بالخصوص بلوغ خاطر رکھنا ہوگا۔ دین اسلام کیا کہتا ہے؟ دین اسلام کہتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی بچی کا نکاح کرنا ہو یا بچے کا نکاح کرنا ہو تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے متعلق کہا کہ عورت کے اندر 4 خوبیوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، یا تو اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، یا اس کے مال کی وجہ سے، یا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، یا اس کی دینداری کی وجہ سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو کہ نہ مال کو دیکھے، جو نہ حسب و نسب کو دیکھے، جو نہ اس کی خوبصورتی کو دیکھے، بلکہ اس کے کردار کو دیکھے، اس کی دینداری کو دیکھے۔ جو دینداری کو دیکھ کر فیصلہ کرے گا وہ اپنی زندگی بھرپور خوشحال گزارے گا، اس کی زندگی میں ٹینشن اور سٹریس اور پریشانیاں اور پیچیدگیاں بہت کم ہوں گی۔ اسی معاملہ ہمیں لڑکیوں کے حوالے سے کرنا چاہیے کہ جب ہم نے اپنی بچی کا رشتہ کرنا ہے تو ہم بجائے لڑکے کے رشتے کے لیے یہ دیکھیں کہ اس کی کتنی بڑی جاب ہے، وہ امریکہ رہتا ہے، وہ انگلینڈ رہتا ہے، تو اس کے بجائے ہم یہ دیکھیں کہ دین اسلام کیا کہتا ہے۔ دین اسلام کہتا ہے کہ لڑکے کا جو مال ہے اس کو مت دیکھو، لڑکے کے خاندان کو جو اس کا حسب و نسب ہے اس کو بھی مت خاطر میں لاؤ، اور جو لڑکے کی ظاہری جو سی ہے، خوبصورتی ہے، اس کا بھی لحاظ مت کرو، بلکہ لڑکے کا سب سے پہلے کردار دیکھو، اس کا اخلاق دیکھو،
اس کی دینداری دیکھو، اگر وہ ان تمام معیارات پر پورا اترتا ہے، اس کا اخلاق اچھا ہے، کردار اچھا ہے، وہ دیندار ہے، خوف خدا رکھتا ہے، اور اس کی مناسب جاب ہے، بہت زیادہ آمدنی نہیں ہے، معقول آمدنی ہے، تو مزید اس بات کی چھان بین کے بعد کہ تمام تر معاملات درست ہیں، تو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی بچی کا رشتہ اس کو دے دیں۔ اس چیز کو مت دیکھیں کہ آپ کو انگلینڈ کا رشتہ آیا ہوا ہے تو وہ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ انگلینڈ کے چکر میں ایک تو بہت عرصہ اپنے بچے کو بٹھائے رکھتے ہیں، اور جب آ جاتا ہے زیادہ تر رشتے وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ پھر دوسری بات جو دیکھنے والی ہوتی ہے کہ جب بھی رشتہ کیا جائے تو اس پہ جلدی نہ کی جائے، اس پہ جلدی نہ کی جائے، بلکہ اچھی طریقے سے تحقیق کر لی جائے، اور جب تحقیق کرنے لگے تو جن لوگوں سے بھی اس حوالے سے آپ لوگ رابطہ کرتے ہیں تو ان سے کہیں کہ ہماری بچی کا مسئلہ ہے، آپ کے گھر بھی بیٹیاں ہیں، بہنیں، تو لہذا آپ اس حوالے سے ہمیں ہماری بیٹی کو، ہماری بہن کو اپنی بہن اور اپنی بیٹی سمجھ کے، اور اس کے حوالے سے ہمیں صاف گوئی کے ساتھ بتائیے کہ ہم جس شخص کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اس کے متعلق آپ ان کے محلے دار ہیں، اس کے گاؤں کا رہنے والا بہتر جانتے ہیں، کیا رائے رکھتے ہیں۔ تو اس موقع پہ بتانے والے کو چاہیے پوری سچائی کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ، پوری حق گوئی کے ساتھ یہ واضح کر دیں کہ بچے کا کردار کیسا ہے۔ اس موقع پہ میں آپ پر یہ بات واضح کر دوں کہ اگرچہ اسلام کے اندر غیبت کرنا قطعی طور پر حرام ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن اس موقع پہ اسلام کہتا ہے کہ آپ سے جب اس نوعیت کا سوال کیا جاتا ہے تو اگر آپ کے پاس اس لڑکے کے متعلق یا اس لڑکی کے متعلق یا اس کے خاندان کے متعلق کچھ نیگیٹو، کچھ غلط انفارمیشن ہے جو حقیقت میں وجود رکھتی ہے تو آپ نے بے دھڑک اس کا اظہار کرنا ہے۔ یہ نہیں سوچنا کہ ہم جو سے یہ بتائیں گے تو پھر غیبت ہو جائے گی، ہرگز نہیں۔ اس موقع پہ غیبت کا اظہار کرنا جائز نہیں بلکہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے اس موقع پہ کسی قسم کی جھجک کا مظاہرہ کیا اور حقائق کو چھپانے سے کی کوشش کی تو یقین جانیں اس کا نہیں صرف اس بات کا گناہ ہوگا بلکہ آگے چل کر اگر اس رشتے میں کوئی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں، کوئی معاملات خراب ہوتے ہیں تو اس کا بھی بہت بڑا خطبات آپ پر آئے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اپنے بچے کے رشتے کے یا بچی کے رشتے کی تحقیقات کرتے وقت آپ کو اس بات کا جب جائزہ لیں تو پوری طریقے سے تحقیقات کر لیں کہ بعد میں آپ کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میرے بھائیو، دین اسلام ہم کو اس بات کی بھی تاکید کرتا ہے کہ جب آپ لوگوں نے تمام تر معاملات کی چھان بین کر لی، جو بھی دین کے تقاضے تھے ان کو پورے کر لیے، اب آپ نے اگلا جو قدم اٹھانا ہے، رشتہ پکا ہو گیا تو اب آپ نے شادی کرنی ہے، تو اس حوالے سے ایک اسلامی شادی کیسی ہوتی ہے اس کو ہمیں بالخصوص طور پہ نظر انداز نہیں کرنا ہوگا۔ اسلام ہمیں کیا حکم دیتا ہے کہ جب بھی شادی کی جائے، چاہے بیٹا کی چاہے بیٹی کی، تو اس میں سادگی کو اپنایا جائے۔ اور میں یہ بات دو ٹوک الفاظ میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اسلام کے اندر بیٹی کی شادی کے موقع پہ جب بارات آتی ہے تو براتیوں کو کھانا کھلانا اور اس موقع پہ جشن منانا اس کی کم از کم لڑکی والوں کی طرف اجازت نہیں ہو سکتی، نہ اسلام ان کو پابند کرتا ہے کہ لڑکی والے جو ہیں وہ جب کہ اس موقع پہ اپنے جگر کے ٹکڑے کو رخصت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور آپ سب کو اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ جب وقت آتا ہے رخصتی کا تو کیا یہ موقع خوشی کا ہوتا ہے یا پریشانی کا موقع ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ دنیا میں چلی آ رہی ہے اسی طرح سے، لیکن اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھئے کہ جب کوئی باپ اپنی بیٹی کو رخصت کرتا ہے، جب کوئی بہن کوئی بھائی اپنی بہن کو رخصت کرتا ہے تو اس وقت اس کے دل کے جذبات کیا ہوتے ہیں۔ وہ بچی جو کہ دلہن بنی بیٹھی ہے، اس کے ارمان بھی ہیں، جذبات بھی ہیں، لیکن بابل کا گھر چھوڑتے وقت جو اس کے دل کی کیفیت ہو رہی ہوتی ہے، جس قدر وہ غم گسار ہوتی ہے،
جس قدر پریشان ہوتی ہے، ایسے موقع پہ جشن کیا جائے اور دڑا دڑ مقبول کے کھانے اور یہ ان کا اہتمام کیا جائے، کم از کم اسلام میں یہ مزاج نہیں پایا جاتا۔ آپ اس حوالے سے تاریخ اسلام دیکھ لیجیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی رخصتی کے وقت بڑا کوئی اہتمام کیا تھا؟ کیا صحابہ کرام رضوان اجمعین اپنی بیٹی یا بہنوں کی رخصتی وقت کھانے کا بڑا اہتمام کرتے تھے؟ ایسی ہمیں ایک ہی مثال بھی ملتی ہے۔ تاہم جب شادی ہو جاتی ہے، رخصتی ہو جاتی ہے، تو اگلے روز جو ولیمے کا فنکشن ہوتا ہے، اس کے لیے اسلام حکم دیتا ہے اس میں اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے محلے داروں کو کھل کر بلایا جائے اور اپنی حیثیت کے مطابق ان کو اچھا سا کھانا کھلایا جائے۔ ہم لوگ اس مقصد کے لیے بھی کیا کرتے ہیں؟ ادھار لے لیتے ہیں، اپنے ناک چھپانے کے لیے ادھار لے لیتے ہیں۔ آج تو وقت وہ ہے کہ غریب آدمی کے لیے شادی تو درکنار ایک ماتم مشکل ہوتا ہے، اور ماتم کی جو رسومات ہوتی ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے ہم لوگ قرض پنے دب جاتے ہیں۔ تو یہ وہ امور ہیں، جو معاملات ہیں جن کو ہم نے بالخصوص مد نظر رکھنا ہے تاکہ ہماری زندگیاں عین اسلام کے مطابق گزر سکیں، اور اسلام کے مطابق جب گزرے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ زندگیوں میں سکون ہوگا اور معاشرے میں سکون ہوگا اور توازن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کے مطابق اپنی معاشرتی زندگی، اپنی آئلی زندگی، اپنے بچوں کے معاملات کو چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔